تعدی علی السنہ امتی کو جائز نہیں ہے. وقال احمد و اسحاق لا يزيد على هذا یعنی علی الثلاث الا رجل مبتلا. رجل مبتلا کے معنی موسوس، الذي وسوس ایک خطرناک بیماری ہے، ان کو اپنے اعضائے وضو میں اور غسل میں سخت اشتباہ رہتا ہے. اب حافظ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے دفع الوسواس فی علاج الموسواس، اور اس کی طلاق پر بھی کلام ہے اور اس کے کلام پر بھی کلام ہے اور ہر چیز پہ کلام ہے. اور قسم قسم کا وسوسہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جو پاک پلیت میں فرق نہیں کرتا وہ موسوس ہو جاتا ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ دنیا میں جس کو وسوسہ ہوتا ہے یہ وہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے. کہتے ہیں عذاب قبر کا تعلق طہارت میں کمی سے اور قیامت کا تعلق نماز میں کمی سے. روز قیامت کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود. علماء کہتے ہیں قبر کے اندر احتساب اجمالی ہے، طہارت پر اکتفا ہوگا، اور قیامت کے دن احتساب تفصیلی ہے، اس لیے تمام ارکان اور فرائض زیر باس آئیں گے، خاص کر نماز. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ مولانا نور محمد صاحب گزرے دہلی کے، وہ بھی شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے ٹکر کا محدث ہے. اس نے ایک کتاب لکھی علامات قیامت، وہ بہت اچھی کتاب ہے، بڑے بڑے علماء دیکھتے ہیں. اس طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معیت ان اللہ معہ ان اللہ معنا ان معی ربی ان اللہ مع الذین اتقوا. معیت پر ایک کتاب لکھی، بہت اعلیٰ کتاب ہے معیت پر. ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ درس حدیث میں ان کا حوالہ دیتے تھے. باقی علماء اعراب میں اور بڑے بزرگوں میں ابن کثیر کی کتاب النہایہ فی ذکر الملاحم والقیامہ، جو البدایہ کا 14واں جلد ہے، 14ویں جلد ہے البدایہ، وہ 13 یا 14 جلد ہے، اور النہایہ وہ آخری جلد ہے، آج کل 2 حصوں میں بٹا ہے، نہایت البدایہ. تو نہایہ کے اندر پھر حافظ ابن کثیر نے وہ کوئی قیامت بالتفصیل نقل کیا ہے. اسی طرح مولانا بدر عالم صاحب نے بھی ترجمان السنہ کے اندر وجوہ قیامت پر آخری جلد میں تفصیل سے کلام کیا ہے. قال احمد و اسحاق لا يزيد على الثلاث الا رجل مبتلا. اب میرے ساتھ وہاں حج میں ایک مہمان آیا، یہاں بھی آتا ہے، دبئی میں کام کرتا ہے، اور تو وہ جب طہارت خانے جاتا تھا تو بہت دیر لگاتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا تو کچھ کہا نہیں، لیکن پھر ساتھیوں نے کہا کہ اندر جا کے پہلے غسل خانہ دھو لیتا، پورا کپڑے اتار کے ایک طرف رکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد استنجا کرتا ہے، پھر دھونا شروع کر دیتا ہے. میں نے کہا دیکھو اللہ کا کتنا قہر ہے اس شخص پر، دوسروں کے غسل خانے دھو رہا. اس سے بہتر یہ ہے کہ گٹر لائن میں نوکری دے دے، اس کی دھلائی میں آسانی ہوگی. میں نے کہا ایسے کس گناہ کے مرتکب ہو جس میں اتنی بڑی پکڑ تیری ہو رہی ہے؟ جہاں اندر فارغ ہو جاؤ، بس وضو کر کے باہر نکل جاؤ. تو پھر ہم اس کو روکتے تھے کہ آپ نہ جائیں، ساتھیوں کو وضو کرنے دیں. اسی طرح ایک اور شخص کو میں نے دیکھا تھا، وہ بھی مبتلن تھا، موسوس تھا، وضو خانے میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا تھا. پھر طالب علموں نے کہا، ہمارے استاد اشارہ کرتے کہ اور لوگ چلے جائیں، ان کے چھینٹے میرے اوپر پڑ رہا ہے. تو سب لوگ چلے گئے، وضو کیا، سب کچھ مکمل کیا، پھر بیٹھا رہا. پھر دیکھا میں نے تو پگڑی پانی میں تیر رہی تھی. کہا یہ سر کا مسا، اس کا یہ خیال رہتا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو آخر میں سر پانی میں ڈالا، یہ بھی خیال نہیں رہا کہ سر پر پگڑی ہے.
وہ حوض تھا، حوض میں پٹکیدا سے گرجے دو اوڑے ہر روز غریب کی پگڑی پر طالب علم اٹھا کر دھوپ میں ڈالی، سوکھ رہی تھی، پھر کھڑا تھا، ٹوپی کسی کی نہیں لیتا ہے، اپنی ٹوپی منگوائی، سب رک ددا سی علم شی اور رک ددا سے عمل شی، جہنم دنیا جہنم بن گئی اس کی۔ بعض لوگ کو طلاق میں وسوسہ ہے، ہر وقت روتے رہتے ہیں، بیوی سے محبت ہوتی ہے، بہت پسند ہوتی ہے کہ میرے منہ سے طلاق کا لفظ نکل جائے گا۔ مولانا مفتی ولی احسن اس کو کہتے تھے کہ تم کہو کہ میں نے طلاق دی ہے اور دے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ موسوس کی طلاق نہیں ہوتی۔ کوئی قاعدہ ہے فقہ کے اندر کہ موسوس کے دفع الوسواس کے اندر وہ کوئی طلاق لے سمجھے، اور ہر موسوس جو ہے وہ وسوسہ میں مبتلا ہوتا ہے بوجہ پاک پلیت فرق نہ کرنے کے، پاک پلیت فرق نہ کرنے کے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ استنجا بھی احتیاط سے کیا جائے، وضو بھی صاف ستھرا برابر کیا جائے۔ ہمارے منصور بھائی جب امریکہ سے آئے تھے پہلے تو اس وقت یہ بھی مبتلا تھے وسوسے میں۔ اللہ رب العالمین نے پھر یا کی صحبت سے درس گئے، وسوسہ ایسا دور کیا کہ اب اس کو یاد بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بے زد عمل ہوتا ہے، اس کو کہو تم وضو آدھا کرو آدھا چھوڑو، اٹھ جاؤ، تو وہ کبھی بھی اٹھتا نہیں ہے، لیکن یہ جلدی کر لے گا۔ کبھی کہتے ہیں میرا اللہ اکبر نہیں نکلتا ہے منہ سے۔ یہاں ایک آتا تھا نماز میں، پھر ہم نے ان کو منع کیا کہ مسجد میں نہ اللہ دیکھو بھائی سنو، میں نے کہہ دیا اللہ اکبر۔ ایک تماشا ہوتا تھا مسجد میں، پھر میں نے ان کی اہلیہ کو خط لکھا کہ اس بے مہار کو گھر میں روکو، ہر وقت مسجد میں سرکس لگاتا ہے۔ حالانکہ ضیاء الدین بقائی اسپتال کے اندر سینئر پروفیسر تھا، لیکن وسوسے میں سخت مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے صحت مانگو، شفا مانگو، تندرستی مانگو، صبح و شام دعا میں کہو کہ اللہ عفو اور عافیت دے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ عافیت جیسی دولت ایمان کے بعد مومن کو نہیں دیا گیا۔